رمضان المبارک کی 16 تاریخ کا نظر بد کے توڑ کا ایک بڑا ہی بہترین آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں۔ نظر بد کو جڑ سے ختم کر دے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اب انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے مسئلے کس وجہ سے ہیں۔ بعض بندے نوکری کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کاروبار کرتے ہیں، ترقی ہی نہیں کرتا، یا پیسہ ہاتھ میں آ کے چلا جاتا ہے، یا کوئی بھی اسباب نہیں بنتے صحت کے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے جب وہ سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالات ہیں معاشرے کے، زمانے کے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی کمی ہے، یا اس کو زمانے کا تغیر سمجھ لیتے ہیں۔ اب رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ ان ساری چیزوں میں زیادہ تر دخل نظر بد کا ہوتا ہے، اور نظر بد جو ہے وہ انسان کو رزق سے محروم کرتی، صحت سے محرومی کرتی ہے، ترقی سے محرومی کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بہت بڑا ریسٹورنٹ چل رہا ہے، ایک دم کسی کی نظر لگ گئی، اس نے کہا اوہو اتنا رش ہے اور اتنا کام ہے ان کا، بس اس کی نظر کھا جائے گی، ایک دم کام بند۔ دکان بہت اچھی چل رہی تھی، ایک دم نظر لگ گئی اس طرح کسی کی، بند۔ میں ایک مرتبہ ایک ریسٹورنٹ کے پاس گیا اور وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لینی تھی کھانے کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم پیک کرتے ہیں۔ تو میں بیٹھ گیا، بہت پرانی بات۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے بہت کم تعداد تھی لوگوں کی، تو میں نے جو ہے اس کو بتایا کہ دیکھو آپ کے ریسٹورنٹ پہ جو ہے بہت سخت، بہت زیادہ نظر بد کی بندش ہے، اور آپ کا کام جو ہے وہ بالکل رک چکا ہے، اور آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، کھانا اچھا ہے، لیکن کسٹمر نہیں آ رہا۔ تو وہ بندہ جو ریسپشن پہ بیٹھا تھا، وہ اس کا ورکر تھا، مینیجر تھا، یا اس نے چونکہ اتنی توجہ نہیں کی، اور وہ اپنا نہ تھا، تنہا اسے مل رہی تھی، تو اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اللہ کرے گا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی خاموش ہو گیا۔ جب میں لے کے چلا گیا تو اس کے ایک ورکر نے اس کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس طرح کہہ رہے تھے یہ۔ تو اس نے کہا ہو آپ نے بات کرنی تھی نا۔ خیر اس نے مالک کو بتا دیا۔ تو اگلے دن میں پھر گیا، کیونکہ یہ باہر ملک میں تھا، میں کہیں یہاں نہیں تھا، تو پھر جا کے میں نے وہاں سے لیا تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو پھر وہ مالک کو بلا لیا، دوسرے نے جو ویٹر تھا، مالک آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا جی آپ نے کل کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا ہاں مسئلہ ہے آپ کا، اب میں دیکھیں ایک دو بندے آپ سے چیزیں لے رہے ہیں اور اتنا بڑا آپ کا ہال ہے، ریسٹورنٹ ہے۔ اس نے کہا ہاں اب بتائیں کیا کروں۔ میں نے کہا یہ عمل کرو۔ میں نے اس کو لکھ کر دیا، میں نے کہا یہ اپنے ریسٹورنٹ میں لگا لو، دکان کوئی بھی جگہ ہو آپ لگا دیں، گھر ہے وہاں لگا دیں، تو دیکھنا آپ کا کام چل جائے گا، اور یہ روز پڑا کرو اتنی بار، اور پانی پہ دم کر کے چھڑکا کرو۔ اس کے بعد ان کا کام اتنا چلا کہ ابھی ان کی 6-7 برانچیز ہیں اسی ملک میں۔ تو یہ چیزیں ہیں نظر بد کو توڑ کرنے والی، جو میں آج آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ آپ کی صحت ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ کے پیسہ ہاتھ سے جا رہا ہے، رشتے خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کو نظر لگ جاتی ہے، خوش ہیں دونوں، ہنس رہے ہیں، ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، گھر کے بندوں کی نظر لگ جائے گی، دونوں ایک دوسرے سے دور، دل دور، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں یہ وظیفہ بنا لیں، اپنی زندگی میں وظیفہ بنا لیں کہ کہتے ہیں جی ہم پہلے بڑا پیار تھا میاں بیوی میں، اب لڑائی ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں۔ پہلے تو کھانے میں انتظار بیوی کرتی تھی، اب خاوند اپنا کھا کے جاتا ہے، بیوی اپنا کھا چکی ہوتی ہے، یہ نظر کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور صحت مند انسان کو قبر میں نظر بد اتار دے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے العین حق، نظر بد برحق ہے۔ تو نظر بد کا توڑ ہے یہ آیت کریمہ سورہ کہف کی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ جب کسی کو دیکھیں یہ ایک بار پڑھ لیا، نظر آپ کی نہیں لگے گی۔ آپ اپنی دکان کو، ریسٹورنٹ، ہوٹل، ہر جگہ گاڑی میں لگا دیں، انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ اور آپ اس کو اس دن 111 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، جس کو نظر لگے اسے پلائیں، اس کو چھینٹے دیں، انشاءاللہ گھر سے، جگہ سے، بندوں سے نظر جڑ سے ٹوٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔